اور ہاں کچھ نعتیں ایسی ہیں جو پاکستان سے پڑھی گئی ہیں، اس پہ میوزک کی طرح ہوتا ہے کہ سوڑا آیا اور نعتیں، تو لڑکوں نے اس پہ ڈی سی ایم پہ وہ ڈی جے رکھ لیے، اور محلے کے کچھ ان کے تو نچکئیے ہیں، ناچنے کی عادت ہے، اس میں دھوں دھوں ہوں ہوں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ ہرے ہرے کپڑے یہاں باندھ لیے، رومال لیے، اس پہ ڈائنس کرتے ہوئے جا رہے ہیں یار، ڈائنس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ نبی کے جلوس میں۔ تھوڑی شرم آنی چاہیے، تھوڑی شرم کرو، تھوڑی شرم کرو۔ کہاں ہیں ہم؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، جو فرمایا تھا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان لوگوں سے کہا جن کے پاس اچھے اعمال تھے، ایمان والوں سے کہا اگر نبی کی بارگاہ میں نا آواز بھی بلند کرو گے، نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند کرو گے، تب بھی مارے جاؤ گے۔ میں نے ایک ہی میں ترجمہ کر دیا، اگر بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ تم دوسرے کی بہن بیٹیوں کو طرف اشارہ کر رہے ہو، چھتوں پہ کو ٹافیاں پھینک رہا ہے، وہیں پہ زیادہ ناچ اور کود اور وہیں پہ نعرے لگ رہے ہیں جہاں پہ جھگڑا اور فساد کا بالکل مکمل امکان ہے۔ آقا کو، اللہ نبی کی شان تو دیکھو یار، زندگی تو دیکھو آقا کی۔ آقا پر لوگوں نے پتھر برسائے تھے، اتنا پاور تھا، اتنا پاور تھا، آقا کہہ دیتے زمین سے پھٹ جا، ان سب کو زندہ نگل لے، تو نگل لیتی۔ بے شک بے شک، حق۔ یہ پاور تھا، اتنا یہاں تک کہ بہت زیادہ نڈھال ہو گئے، خون نکلتے نکلتے نکل، تاریخ پڑھو، تاریخ ابن ہشام جیسی، یہ ابن خلدون جیسی کتابیں پڑھو گے تو جوتی یوں میں خون آ گیا تھا، بیٹھے بیٹھے ایک باغ میں جا کر کے بیٹھے، فرشتہ حاضر ہوا تھا، آقا اگر اجازت ہو تو دونوں پہاڑ اٹھا کے انہیں کچل کے رکھ دوں۔ آقا نے اس وقت کیا کہا تھا؟ انا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا سبحان کہا اللہ۔ تھا اس وقت؟ تمہاری بولی کیوں بدل گئی آج؟ تم تو نبی کے غلام ہو نا، تمہارا کلچر ماحول کیوں بدل گیا؟ تم تو نبی کے غلام ہو نا۔ ارے یار سارے حالات ہمارے، اللہ برکت فرما جا، یہ مولانا عارف برکاتی، یہ بھی میرے پاس پڑھے الحمدللہ، یہ آپ سے پتہ نہیں ساتھ میں تھے یا پہلے تھے، ہاں ان سے بھی پہلے تھے، دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہیں ویسے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اب تو کچھ میرے شاگرد ایسے جو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہیں، اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال بات نکل نہ جائے، ذرا سوچنے کی بات ہے یار، غور کرو۔ آج میرے نبی پر بہت شوق سے سنتے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں کہ صاحب کانٹے راستے میں بچھائے جا رہے ہیں، لیکن نبی نے اس کا پلٹوار کیا کیا؟ آقا نے اس کا جواب کیا دیا؟ ایک تو وہ ہوتا آدمی مجبور ہوتا، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، اس کے پاس کوئی پاور نہیں، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو بیچارہ چلو چپ کے جا کے بیٹھ گیا۔ لیکن جس کے پاس سب کچھ ہو، پاور ہو، تو پھر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، انہوں نے پلٹوار کیا کیا؟ انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ انہوں نے اس چیز کو کس چیز سے کاٹا؟ یہ بھی کبھی سوچا؟ اللہ کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آقا نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک دن دیکھا تو کانٹے نہیں ہیں، دوسرے دن دیکھا نہیں ہے، تیسرے دن پوچھ لیا کیا بات، کیا ہوا، کانٹے نہیں مل رہے؟ کہا آقا وہ جو کانٹے بچھاتی تھی نا وہ بیمار ہو گئی۔ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ کہتا ہے جلدی مر جا، پاپ کٹے، میری بددعا ہو رہی ہے سو، ایسے کہکو کھلک کر دیتا۔ مگر نبی نے نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ سے کہا چلو اس کی عیادت کے لیے چل رہے ہیں۔
چلو اس کو دیکھنے چل رہا ہے، اس کی پوچھ گچھ کے لیے چل رہا ہے. آپ جا رہے ہیں پوچھ گچھ کے لیے، کبھی کوئی بیمار ہوا پڑوس میں کوئی غریب ہوا، جاتے ہو مطلب کے لیے جاتے ہو. اگر اس کا